مجھ سے آج کسی نے بڑا مزدار ایک سوال کیا کہ آپ نے زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں یا کی ہیں جن کو آپ ریگریٹ کرتے ہیں، جو آپ نوجوانوں کو بتائیں گے کہ آپ نہ کریں. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے آپ لوگوں کو جواب دینا چاہیے تو یہ آپ کے لیے اچھی گائیڈنس ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں اپنی کسی غلطی کو ریگریٹ نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائی مسٹیکس میک می ہو آئی ایم. انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے اور وہ غلطیاں کرتا ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلطی نہ کریں. البتہ یہ ہے کہ آپ اس غلطی سے سیکھیں، لرن، اور کوشش کریں کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. اس لیے جو غلطیاں میں نے کی ہیں زندگی میں، ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹو میکنگ می ہو آئی ایم. تو میں کسی غلطی کو ریگریٹ نہیں کرتا ہوں ایز سچ. نہ میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے، نہ میں نے اس کو دل میں بوجھ کے طور پہ رکھا ہے. یہ ایک موبائل فون ہے، اس کو میں اٹھا لوں ہاتھ میں، 2 4 5 منٹ کے بعد میرا ہاتھ تھکنا شروع ہو جائے گا. آپ اپنی غلطیوں کو اگر دل میں بوجھ کے طور پہ رکھ لیں گے تو آپ کی روح اور دل کے اندر اتنا بوجھ پیدا ہو جائے گا. سو ٹرائی ناٹ ٹو ڈو دیٹ، بٹ یو لرن اے لیسن. یہ ضرور ہے کہ آپ کو لیسن لرن کرنا چاہیے. ہاں، اب یہ کوشچن ہے کہ وہ کون سی غلطی ہے جس سے انسان کو بوجھ نہیں رکھنا چاہیے. ایک کرائٹیریا میں نے خود زندگی میں بہت پہلے اپنایا تھا اور میری کوشش رہی ہے کہ میں غلطیاں نہ کروں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی اوپنلی ایڈمٹ کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے، اور وہ کرائٹیریا یہ تھا کہ میں کسی انسان کا دل نہ دکھاؤں. کوشش یہ میں نے زندگی بھر میں کی ہے کہ میں فیئر رہوں، فیئرنیس رکھوں اور کسی انسان کا دل نہ دکھاؤں. اور جب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے تو میں نے ان سے معافی مانگی ہے. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دے، تو انسان سے آپ کیسے معافی نہیں مانگ سکتے. اور میں نے خود بھی کوشش یہ کی ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ انفیئرنیس کی ہے تو اس کو اس کا احساس دلاؤں اور اس کے بعد اس کو معاف کر دوں. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری زندگی میں کوئی پچھتاوا ہے، ریگریٹ ہے ایک ہے، اور وہ ابھی بالکل ریسنٹلی آئی ہے پچھلے 3 4 سال میں. اور وہ یہ ہے کہ میں زندگی میں ہمیشہ 15 16 17 سال کی عمر سے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میرے کیا مقاصد ہیں میری زندگی میں یونیورس میں میری کیا پوزیشن ہے، میں کون ہوں. اور مجھے جو سمجھ آئی تھی کہ اللہ میاں نے مجھے کس لیے پیدا کیا اور میری زندگی کیا مقصد ہے. ابھی پچھلے 3 4 سال میں نے محسوس کیا کہ میں شاید اس مقصد پہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا. میں نے اس کو وہ وقت اور وہ فوکس نہیں دیا. تو یہ ایک پچھتاوا ہے جون سا ہے مجھے، اس کو میں بڑی حد تک تقدو کر رہا ہوں کہ اس کو میں دور کر دوں. اب اس سوال کا ایک اور نقطہ نظر لوں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیر آر سرٹن تھنگس جس کو میں خود امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آئی تھنک کہ وہ کسی انسان کے اندر بھی ہوں تو زیادہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی رکھیں، جینرس رہیں لائف میں، قدورت نہ رکھیں دل میں، بالکل اپنے آپ کو بالکل ہلکا رکھیں. لائف از ناٹ فیئر، اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. دس از لائف. آپ اس میں اٹکے نہ رہیں، اپنے ناکامیوں میں مت اٹکے رہیں. ناکامی کے بعد کامیابی بھی آتی ہے، یہ قانون قدرت ہے. اپنے آپ کو کام کرنے کے لحاظ سے آرگنائز رکھیں اور فوکس رکھیں. آپ جتنے ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ اور فوکسڈ ہوں گے، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں آپ اتنی اچھی ڈلیوری کر سکتے ہیں. جب آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بیونڈ مت جائیں. دین لاسٹلی، ہر انسان کو ایکسیپٹ کریں جیسا وہ ہے. یہ زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے. اس زندگی کا اور انسان کیا کرتے ہیں اس کا الٹیمیٹ جج، اس کا اصل منصف صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا، کسی انسان کو تو دیا ہی نہیں ہے. اور یہ ایک قرآن کا فیصلہ ہے. میری اپنی بہت ڈیٹیل ریسرچ ہے، میرے پیپرز پرنٹڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اس پہ پبلشڈ ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل خدا کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کوئی بھی انسان جب یہ فیصلہ لینے کی کوشش کرتا ہے نا کہ دوسروں پہ ججمنٹ پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا شریک بن رہا ہوتا ہے. اس کو ڈرنا چاہیے. سو ڈو ناٹ بیکم گاڈس. یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور انسانوں کو ایکسیپٹ کریں جیسے وہ ہیں. یہ جو انسانوں کا تنوع ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، اسی میں لائف کی خوبصورتی ہے. تھینک یو.